مفتی طارق مسعود کے بیانات سننے اور ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے وزٹ کریں muftitarikmasood.com۔ تقریباً 4 سال سے امامت کر رہا ہوں، ایک دفعہ بھی واقعہ کربلا کو چھیڑا ہو نہ یہاں نہ کہیں اور، چھیڑتا ہی نہیں، کیونکہ کربلا جیسے واقعات سے اسلامی تاریخ بھری پڑی ہے۔ سیزن چلتا ہے ہمارے یہاں ہر چیز کا، موسمی بیانات، محرم میں کربلا کے واقعات، ربیع الاول میں سیرت پہ آ جائیں گے، اور رجب میں معراج کے، سیزن کے حساب سے آج کل مساجد میں بیانات چل رہے ہوتے ہیں۔ تو پھل تو سیزن کے حساب سے ٹھیک ہے، لیکن بیانات سیزن کے حساب سے نہیں، لوگوں کی جو حالات ہیں ان کے حساب سے بیان ہونے چاہیے۔ اگر کسی قوم میں برائی ہے، کوئی خاص قسم کی برائی ہے، اور آپ ایک ہی موضوع لے کے چلتے رہیں تو وہ برائی کی اصلاح کیسے ہوگی؟ لیکن اس دفعہ مجھے خیال ہوا کہ تھوڑا سا اس واقعے پہ روشنی ڈالی جائے۔ اس کی وجہ یہ بنی کہ بہت سے لوگوں کے SMS آ رہے ہیں، فون آ رہے ہیں کہ اس واقعے کو ٹیلی ویژن میں، ریڈیو میں، اخبارات میں اتنا توڑ مڑوڑ کے بیان کیا جاتا ہے، اور اتنا مبالغہ آرائی اور کہ صحیح اور حق کا لوگوں کو اس میں امتیاز کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ اور ہوا کیا تھا، یہ بہت سے لوگوں نے تو اتنی غلط فہمی پھیلا دی ہے کہ جن شخصیات پر ایمان رکھنا، ان سے عقیدت اور محبت کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ان شخصیات سے بھی محبت اور عقیدت ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے مجھے ارادہ ہوا کہ آج تھوڑا سا مختصر لفظوں میں میں اس کو کربلا کے واقعات پہ جو صحیح تحقیقی واقعہ ہے بیان کرنے کو، تو لوگوں نے معلوم نہیں کیا کیا بیان کر دیا۔ جیسے اس زمانے میں پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ ویڈیو کیمرے ایجاد نہیں ہوئے تھے، کوئی ایسا لائیو پروگرام کوئی نہیں بیان کر سکتا کہ امام حسین گھوڑے پہ بیٹھے، پھر ایک قدم گھوڑا آگے گیا، پھر امام حسین نے دائیں طرف مڑ کے دیکھا، پھر بائیں طرف دیکھا، پھر سامنے دیکھا۔ تو یہ اس قسم کے جو پروگرام بیان کیے جا رہے ہیں مساجد کے ممبروں سے اور ٹیلی ویژن پہ، یہ جھوٹ اور افتراء پر مبنی ہے، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تاریخی واقعات کو انداز سے بیان کرنا، جبکہ الیکٹرانک میڈیا کا اس وقت کوئی تصور نہیں تھا، یہ بیان کرنا ہی، یہ طرز ہی بتاتا ہے کہ بولنے والا جھوٹ بول رہا ہے۔ مجلس گرم کرنا مقصد ہے، حقیقت لوگوں کے سامنے لانا مقصود نہیں ہے۔ تو میں مختصر لفظوں میں انشاءاللہ کچھ تھوڑی سی اس کی حقیقت بیان کروں گا، تاکہ پتہ چلے کہ مبالغہ آرائی کتنی ہو رہی ہے اس میں، اور مجلسیں کیسی گرم کی جا رہی ہیں، اور کوشش کروں گا دوبارہ یہ موضوع چھیڑوں نہیں پھر میں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت علی کے بیٹے تھے یا نہیں تھے؟ آج کل اسلامی تاریخ سے بھی لوگ کافی حد تک ناواقف ہو گئے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد حضرت حسن تقریباً 6 مہینے کے بعد حضرت حسن حضرت معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت ہو گئے تھے۔ حضرت حسن بھی حضرت علی کے بیٹے آل رسول میں سے، اور بیعت کس کے ہاتھ پہ ہوئے؟ حضرت معاویہ کے ہاتھ پہ۔ صحیح بخاری اور دوسری احادیث کی صحیح کتابوں سے یہ بات ثابت ہے۔ لوگوں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک سوال کیا کہ حضرت آپ کے والد کی جس سے لڑائیاں رہی ہیں، آپ کے ان کے ہاتھ پہ بیعت ہونے میں ذلت اور شرمندگی کی بات ہے۔ تو حضرت حسن نے جواب دیا، اخترت العار علی النار، میں دنیا کی ذلت برداشت کر سکتا ہوں، جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتا، کیونکہ اگر میں بیعت نہیں ہوتا تو مسلمان آپس میں اسی طرح لڑتے رہیں گے اور خلافت پہ جمع نہیں ہوں گے مسلمان۔ حضرت حسن بیعت ہوئے تو حضرت حسن کے ساتھ اور بھی ہزاروں لوگ جو حضرت علی کے حامی تھے، وہ تمام کے تمام حضرت معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت ہو گئے، اور تمام کے تمام مسلمانوں کا چند ایک کو چھوڑ کے تمام کے تمام مسلمان ایک خلیفہ اور ایک امیر پر حضرت حسن کی برکت سے جمع ہو گئے،
اور اس خلیفہ اور اس امیر کا نام کیا تھا؟ بتائیے بھائی. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو آج رافضی لوگ معاذ اللہ گالیاں دیتے ہیں، برا بلا کہتے ہیں. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پہ تمام کے تمام صحابہ بیعت ہوئے، چند صحابہ کو چھوڑ کے. وہ چند صحابہ انگلیوں پہ ان کے نام گنے جا سکتے ہیں. نام بھی بتا دیتا ہوں آپ حضرات کو. ایک عبداللہ ابن عمر، نمبر 2 عبداللہ ابن عباس، نمبر 3 عبداللہ ابن زبیر، اور نمبر 4 حضرت حسین جو حضرت حسن کے بھائی تھے. یہ 4 صحابہ دیگر صحابہ کی نسبت عمر میں کم تھے، نوجوان تھے، کیونکہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں کم عمر تھے، بچپنا تھا ان میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد جب یہ اختلافات ہوئے ہیں تو حضرت حسن جب بیعت ہوئے حضرت معاویہ کے ہاتھ میں تو تمام کے تمام صحابہ بیعت ہوئے سوائے ان 4 صحابہ کے. دوبارہ نام بتا دیتا ہوں. حضرت عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن زبیر، اور چوتھے حضرت حسین. کم عمر تھے یہ چاروں. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان حضرات کو تلوار کی طاقت سے بیعت پر مجبور بھی نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریبی لوگ تھے. لیکن انہوں نے بیعت سے انکار تو کیا مگر حضرت معاویہ کے خلاف بغاوت نہیں کی، کوئی محاذ بنانے کی کوشش نہیں کی، اپنا الگ تھلگ ہو گئے. حضرت معاویہ مختصر میں بتا رہا ہوں، وقت بھی کم ہے اور جو صحیح سند سے جو باتیں ثابت ہیں تاکہ حقائق کا پتہ چلے یہ ہوا کیا ہے اور اس میں تڑکا کتنا لگایا گیا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ خطیب لوگ تڑکے لگا کے، ہمارے ہاں سمپل طریقے سے کوئی چیز پکا کے پیش کر دی جائے مزہ نہیں آتا جب تک ٹماٹر اور دہی کا اس میں تڑکا نہ لگایا جائے. صحیح ہے نا؟ تو اس لیے کوشش کر رہا ہوں تڑکے کے بغیر آپ کے سامنے رکھ دوں جو حقائق ہیں. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زندگی میں ہی اپنے بیٹے یزید کو ولی عہد بنایا تاکہ مسلمانوں میں بعد میں دوبارہ اس مسئلے میں اختلاف نہ ہو. اور یزید کو حضرت معاویہ نے وصیت کی، یہ تاریخی کتابوں سے صحیح سند سے یہ بات ثابت ہے، وصیت کی کہ 4 آدمیوں کا خیال کرنا. نمبر 1 عبداللہ ابن عمر، کہا کہ یہ بزرگ شخصیت ہے، یہ حکومت اسلامیہ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، اللہ والے آدمی ہیں، ان کو اپنے کاموں میں لگے رہنے دو. نمبر 2 عبداللہ ابن عباس، یہ عالم شخص ہیں، متبحر فی العلم ہیں، یہ اپنے علمی کاموں میں لگے رہیں گے، تمہیں نقصان نہیں پہنچائیں گے. نمبر 3 حضرت حسین، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، ان کی فضیلت کا اعتراف کرنا اور ان کے ساتھ ادب و احترام والا معاملہ رکھنا. اور چوتھے عبداللہ بن زبیر، ان کے بارے میں کہا کہ یہ ذرا سیاسی مزاج کے ہیں اور ان سے تمہاری حکومت کو خطرہ ہو سکتا ہے، مستقبل میں یہ بغاوت کر سکتے ہیں، تھوڑا سا ان سے ذرا ہوشیار رہنا. بعد میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے بغاوت کی بھی اور حجاج بن یوسف کے دور میں آپ کو شہید کر دیا گیا. اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ، حضرت معاویہ کا جب انتقال ہوا ہے تو خلافت آئی تھی یزید کے ہاتھ میں.